السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ میں اس ٹائم موجود ہوں اٹلی کے شہر ٹیورن میں، اور میرے ساتھ اور میرے پیچھے آپ جو ہے وہ اٹلی کا سب سے لانگسٹ ریور پو ریور جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ سٹوری نمبر 6 شیئر کرنے لگا ہوں رومی کی۔ یہ سٹوری ہے ایک اولڈ میوزیشین کے بارے میں۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو اپنی جوانی میں گانا گایا کرتا تھا اور وائلن بجایا کرتا تھا، لوگ اس کی آواز کے جادو سے بہت محظوظ ہوتے تھے اور وہ اس کو بے تحاشا پیسے دیتے، اور اسی وجہ سے وہ میوزیشین اپنی جوانی میں بہت امیر ہوتا اور ایک بڑی لیوش زندگی جو ہے وہ گزار رہا تھا۔ لیکن جیسے اس کی عمر ڈھلتی گئی اور وہ بوڑھا ہوتا چلا گیا، تو اس کی آواز کا جادو بھی جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اب اس کی آواز سے جو ہے وہ محظوظ نہیں ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ اس کو پیسے بھی نہیں دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ شخص امیر سے غریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک ٹائم پر اس کے پاس نہ تو رہنے کو کوئی گھر تھا، نہ پہننے کو کوئی کپڑے، اور نہ کھانے کو کوئی کھانا۔ اس وقت پر آ کر دوستو اس شخص نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے خدا کی طرف جو ہے وہ اپنی دعاؤں کا رخ کرتا ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر خدا سے جو ہے وہ دعا مانگی کہ یا اللہ، میں ساری زندگی ان لوگوں کے لیے گانا بجاتا رہا، اور آج انہوں نے مجھے جو ہے وہ ترک کر دیا ہے اور یہ مجھے پہچانتے بھی نہیں، لیکن اے مالک، میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرا ہاتھ تھام لے اور مجھے اس غریبی اور غربت کی زندگی سے جو ہے وہ باہر نکال دے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج سے میں ان لوگوں کے لیے گانا نہیں بجاؤں گا، بلکہ میں اپنے خدا کے لیے جو ہے وہ گانا گایا کروں گا۔ دوستو، یہ فیصلہ کر کے وہ انسان جو ہے قبرستان کی طرف چلا گیا، اور قبرستان میں ٹہلنے کے بعد ایک قبر کے کنارے وہ بیٹھ گیا اور گانا بجانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس شخص کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اسی دوران اس شہر کا جو بادشاہ تھا وہ بھی نیند کی حالت میں چلا گیا، اور اس کنگ کو، اس بادشاہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا کہ میرا ایک بندہ قبرستان میں اس جگہ پر جو ہے وہ آرام کر رہا ہے، تو تم جا کر اس کو جو ہے وہ 700 دینار میری طرف سے جو ہے وہ دے دو۔ دوستو، جیسے ہی وہ بادشاہ نیند سے اٹھا، فوراً سے اس نے 700 دینار لیے اور وہ قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ قبرستان جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ قبر کے کنارے آرام فرما رہا ہے، تو وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوستو، جب وہ شخص اپنی نیند سے اٹھا، وہ بوڑھا شخص، تو وہ پہلے تو بڑا حیران ہوا اس بادشاہ کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر، لیکن جب اس بادشاہ نے اس کو 700 دینار دیے اور یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ دینار ختم ہو جائیں تو تم میرے سے اور مانگ سکتے ہو، تو وہ بوڑھا شخص جو ہے زاروں قطار رونے لگا اور ایک دفعہ سے پھر دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، میں ساری زندگی تجھے جو ہے وہ بلا بیٹھا، آج تک میں نے تجھے کبھی یاد نہیں کیا، لیکن اس حالت میں کہ جب میرے پاس کسی کی طرف بھی رخ کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا، تو نے میرا ہاتھ تھاما اور تو نے مجھے فوراً سے جو میں چاہتا تھا وہ دے دیا۔ دوستو، وہ بادشاہ جو ہے اس بوڑھے شخص کی یہ داستان، یہ دعا سن کر جو ہے وہ بولا کہ تم ساری زندگی اور ابھی بھی اپنے پاسٹ اور اپنے فیوچر کے درمیان جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہو۔ تمہیں اپنے پاسٹ اور اپنے فیوچر سے آزاد ہونا چاہیے، اور اس پریزنٹ مومنٹ کے اندر اپنے آپ کو اپنے خدا سے کنیکٹ کرنا چاہیے، تبھی تم اس دنیا اور اس زندگی کی جو مشکلات ہیں ان سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہو۔ دوستو، یہ الفاظ بادشاہ کے سننے تھے کہ وہ بوڑھا شخص اپنے آپ کو ایک ایسی سٹیٹ میں پاتا ہے کہ جہاں وہ فیل کر رہا ہے کہ وہ ہوا میں جو ہے وہ بے خوف، بے فکری سے اڑ رہا ہے، اور اس نے اپنا تعلق جو ہے وہ اپنے خدا کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ دوستو، کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارے لیے ایک بڑا اہم پیغام ہمیشہ کی طرح چھوڑ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم ساری زندگی اپنے پاسٹ اور اپنے فیوچر کے بارے میں جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں اور پلاننگ کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہم اپنے پریزنٹ مومنٹ جس میں ہم موجود ہیں اس کو کمپلیٹلی بھلا بیٹھتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق کو اس پریزنٹ مومنٹ میں مضبوط نہیں کرتے اور ہمیشہ پاسٹ اور فیوچر کا سوچتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم ان سب چیزوں سے آزاد ہو کر پریزنٹ مومنٹ میں اپنے خدا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں تو بہت ساری زندگی کی مشکلات جو ہیں
وہ ہمارے لیے خود بخود آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔